ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے دوران ہمیں ایک دوسری رپورٹ کا بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. ایک تو ہم نے کرپشن کی رپورٹ دیکھی جس کے اندر وہ پارٹی جو کرپشن ختم کرنے کے لیے احتساب کرنے کے لیے آئی تھی لیکن اس کے دور میں کرپشن بڑھی. وزراء نے جو ہے وہ بڑا ایڑی چوٹی کا اور ٹل کا زور لگایا یہ بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, ڈس انفارم کرنے کے لیے عوام کو کہ یہ نواز شریف یا پرانے دور کا ڈیٹا ہے. لیکن بعد میں بی بی سی کی طرف سے بھی تردید آ گئی اور بعد میں جو ہے ہم نے بھی جب ڈیٹا پڑھ کے سنایا تو پتا چلا کہ نہیں, یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہی ہے جس کے دوران یہ پرسیپشن مزید امپروو ہوا ہے. اور یہ قیامت کے مناظر ہے کہ نواز شریف کی دور سے زیادہ کرپشن کا پرسیپشن جو ہے وہ پاکستان کا اس وقت تحریک انصاف کی گورنمنٹ عمران خان صاحب کی قیادت میں ہے. میرے سامنے اسی طرح بین الاقوامی جریدہ جو ہے دی اکانومسٹ, اس کی رپورٹ ہے جس کے اندر جمہوریت کے حوالے سے پاکستان مزید نیچے چلا گیا ہے. نواز شریف کے مقابلے میں پاکستان کئی درجے نیچے چلا گیا ہے اور 167 میں سے 105ویں نمبر پہ پاکستان اس وقت آتا ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں. اور رپورٹ میں پاکستان کو ٹرکی, نائجیریا اور بنگلہ دیش کے ساتھ ہائبرڈ نظام والے ممالک میں شامل کیا گیا ہے. ٹرکی, نائجیریا اور بنگلہ دیش یہ تینوں پیتھیٹک کنٹریز ہیں. ڈیموکریسی اور فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے پاکستان وہاں پہ گیا ہے, نہ کہ پاکستان اوپر گیا ہو. تو عمران خان صاحب سے جو لبرل خواہشات لوگوں نے لگا رکھی تھی, جو جمہوریت کے استحکام کے لیے لگا رکھی تھیں, وہ تمام کی تمام جو ہے اس وقت تو پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی بلکہ ان میں تنزلی نظر آئی ہے. اس کے اندر جو ہے ہم نے نیچے کی طرف جاتے ہوئے ایک کلیئر کٹ ڈائریکشن نظر آئی ہے. آج اس سے بھی بڑھ کر آج قومی اسمبلی مچھلی منڈی کا جو ہے وہ احوال بیان کر رہی تھی ویورز, جس وقت ترمیم پیش کی قومی اسمبلی کے اندر کہ سینٹ کے الیکشن شو آف ہینڈ ہو. اور اس ترمیم کے ساتھ ایک ترمیم اور بھی تھی کہ ڈوئل نیشنلز جو ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہو سینٹ کا. اگر وہ الیکشن جو ہے اس میں ناکام ہو جائیں تو وہ ڈوئل نیشنلٹی ریٹین کریں اور اگر کامیاب ہو جائیں تو ڈوئل نیشنلٹی چھوڑ دیں. اس کے اوپر آج قومی اسمبلی کی کارروائی نارمل یا سویلائزڈ مینرز میں تو ہو نہیں سکی. میں آپ کو تھوڑا اس کا ذرا احوال دکھا دیتا ہوں کہ وہ ہے کیا. سب سے پہلے اپوزیشن کی بات سن لیتے ہیں اس کے اوپر کہ ان کو اعتراض کیا, حالانکہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ اگر آپ نے ہارس ٹریڈنگ روکنی ہے جو پاکستان میں سینٹ کے الیکشن میں ہوتا ہے, جو منڈیاں لگتی ہیں, جو کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے, تو شو آف ہینڈ جو ہے اٹس دا بیسٹ وے. لیکن احسن اقبال صاحب اور نون لیگ اور اپوزیشن کے دباؤ میں کچھ اور ہی چل رہا ہے. ذرا سنوا دیں. ٹی وی کے اوپر وزیر اعظم آ کے ہماری کردار کشی کرتے ہیں. سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا, اس وقت تو وزیر اعظم ہاؤس کی نگرانی میں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی اور 64 اپوزیشن کے ووٹوں کو 50 بنایا گیا. اس وقت سینٹ کی شفافیت کا غم نہیں تھا. فرینڈز آف عمران خان کو سینٹ میں لانا چاہتے ہیں تو آپ کو شفافیت یاد آ گئی ہے. سے امیدواروں کو آپ سینٹ کا ووٹ ڈلوانا چاہتے ہیں جن کو آپ کی اپنی پارلیمنٹری پارٹی ووٹ نہیں ڈالنا چاہتی. آپ اس آئینی ترمیم کے ذریعے دوہری شہریت کے ڈیکلریشن کو ریگولرائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے ایک وزیر کی نااہلی بچ جائے. یہ پورا کانسٹیٹیوشنل پیکج فرینڈز آف عمران خان کے لیے ہے اور ہم پاکستان کے آئین کو فرینڈز آف پاکستان عمران خان کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. اس پہ جو شعلہ جواب مقرر ہیں تحریک انصاف کے, ان کی گفتگو بھی سن لیں اور ساتھ ہی سنوا دیجیے گا جو اپوزیشن نے پھر وہاں شور مچایا عمران خان صاحب کے اوپر. یہ دونوں چیزیں سن لیں ذرا. منی لانڈرنگ کے لیے, چوری کے لیے, ڈاکے کے لیے, کرپشن کے لیے, ککس بیس کے لیے انہوں نے پارٹی اکاؤنٹس کو بھی استعمال کیا. سینٹ کو یہ پیسے پہ ایم پی ایس بیٹ بکریوں کی طرح خریدتے ہیں کہ جو چانگا مانگا کی سیاست ہے اس کو دفن کیا جائے. کہ جس طرح ان کے لیڈر نے لوٹا, جس طرح انہوں نے خود لوٹا, اسی طرح یہ قبضہ ماف کیا ہے, انہوں نے پاکستان کو لوٹا اور یہ انہی پیسے کو استعمال کرتے ہیں سینٹ کے لیے. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, ان کی ہمت ہی نہیں ہے استعفے دینے کی, کیونکہ یہ سیاست کرتے ہیں لوٹ مار کے لیے. اسمبلی آتے ہیں لوٹ مار کے تحفظ کے لیے تاکہ اس ایوان کو یہ صرف پروڈکشن آرڈر کے لیے, قبضہ مافیا کے تحفظ کے لیے, پاناما براڈ شیٹ اور اس میں آئے چوری کو بچانے کے لیے. یہ ہے چور مچائی شور. ایک اور جی مراد سعید صاحب. آپ بات نہیں, یہ ایوان چلانے نہیں چاہتے, بات کریں گے پھر اس کے بعد. یہ بچائے شور. ویسے غلاموں کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے.
زرتاج گل صاحبہ، شہلا رضا صاحبہ، ملک احمد خان صاحب. ملک صاحب، یہ جو آپ گو عمران گو کے نعرے لگا رہے تھے نا قومی اسمبلی میں، 25, 50, 60, 70, 80, 100 لوگ جتنے بھی آپ کے ساتھ تھے، دیٹ شوز اپموسٹ فرسٹریشن کہ آپ سڑکوں کے ذریعے، پی ڈی ایم کے ذریعے، تحریک، ایک سو کال تحریک کے ذریعے تو عمران خان کو نکال نہیں سکے. تو اب آپ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں 100 لوگ جو ہیں کھڑے ہو کے، آپ لوگ تو استعفے نہیں اپنے سارے ممبروں سے لے سکے، اور وہ جو 2 ممبرز تھے جو مریم نواز صاحبہ نے بڑا برملا کانفیڈنس سے کہا تھا کہ جی استعفیٰ دے دیا ہے تو منظور کرائیں، وہ بھی مکر گئے. انہوں نے آپ کی موجودہ ینگ لیڈرشپ کے اوپر بھی ڈسٹرس کیا، اور انہوں نے آپ کی پارٹی کی کریڈیبلٹی کو بھی ایک ٹکے کا نہیں چھوڑا. آن دا ٹاپ آف دیٹ، مجھے تو آپ کا ایجنڈا سمجھ نہیں آ رہا کہ اچھی بات نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، شو آف ہینڈ، اس کا تو آپ کو بھی فائدہ ہے، سب کو فائدہ ہے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، میری یہ توقع ہے اور مجھے اس بات کا غالباً میرا یہ یقین ہے، کیونکہ آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ کوئی ڈائریکٹ ووٹ نہیں ہے. تو جب ڈائریکٹ ووٹ نہ ہو اور پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہو، وہاں پر آپ شو آف ہینڈ کے ذریعے میکنزم کیا ڈیزائن کریں گے؟ تو وہ تو آپ ممکنہ طور پہ بیسکلی ایک کاؤنٹر فیٹنگ پروسیس میں شامل ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کو شو آف ہینڈ کے ذریعے کر لیں گے، کیسے ممکن ہے؟ اب سینٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کی پوری کانسٹیٹیوشنل سکیم کے ساتھ منسلک ہے، اور کانسٹیٹیوشنل سکیم آپ کی کیا ہے کہ آپ کا جو پنجاب پروونس ہے وہ 370 لوگ بھی وہی 20 کے قریب، 20, 21, 22 کے قریب سینیٹرز منتخب کرتے ہیں. سندھ میں آپ کے کچھ 125 کے لگ بھگ لوگ ہیں، وہ بھی وہی لوگ منتخب کرتے ہیں. ملک صاحب، طریقہ تو اس کا کوئی بھی تلاش کیا سکتا ہے سر، ایک آپ نام کے اوپر بیلٹ نکالا جا سکتا ہے تاکہ ہارس ٹریڈنگ رکے، لیکن آپ ان پرنسپل ایگری نہیں کرتے اس بات سے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ کہ یہاں اربوں خربوں کی گولیاں لگتی ہیں، لوگ بکتے ہیں، روکنے کے لیے اچھی چیز نہیں ہے یہ. تو آپ یہ سجیسٹ نہیں، بالکل میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اگر اپنے مورل کویسچنز کو آپ یعنی اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے مورلز پہ کویسچن اٹھاتے ہیں، اور آپ کے صفوں کے اندر لوگ موجود تھے جو کہ آپ کے ووٹس کو بیچتے تھے، آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا، وہ 20 لوگ آپ کلیم کرتے ہیں، حالانکہ ان کی بنیادی وجہ پرویز خٹک کے ساتھ اختلاف کی تھی، اور وہاں پر آپ کے پاس دوسری چوائسز تھیں جن کو آپ نے ٹکٹس دینے تھے، اور وہ آپ کے سامنے بھی ہیں اگلے الیکشنز کے اندر. اور وہ جو پہلے سے ویزیبل اختلافات کیبنٹ کے اندر موجود تھے، 3 وزراء کیبنٹ کی موجودگی میں جب وہ بینک آف خیبر والا معاملہ بنا، ایک ڈی اے خان سے ان کے منسٹر تھے جن کے بھائی کے قتل کی تفتیش کا جھگڑا پرویز خٹک صاحب کے ساتھ تھا، پھر ایک آفریدی صاحب کا مائنز والا جھگڑا تھا. ملک صاحب، پوائنٹ یہ ہے کہ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے 20 افراد کو نکالا تھا سینٹ کے، ان کو چھوڑ دیں، میں تو آگے آج کی کارروائی پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ سپورٹ یہاں نہیں تک کرے لے گا. کے آ رہا ہوں، دیکھیں نا ایک سیکنڈ، میں ان کو اس وقت اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ نے جو چیز کرنی ہے وہ آپ نے ڈیو پروسیس کے مطابق کرنی ہے. آپ اگر ڈیو پروسیس کے باہر نکل کے چیزیں کریں گے تو وہ آپ کی کیسے سر وہ ترمیم لے کے تو آ رہے ہیں، یہ ڈیو پروسیس ہی تو ہے. کیا ترمیم؟ یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، وہ ترمیم جو لا رہے ہیں وہ ترمیم صرف گیلری کو پلے کر رہے ہیں، کچھ اور نہیں کر رہے. ان کو خود بھی پتہ ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے، یعنی آپ نے ایک رکن اسمبلی سے ایک ووٹ لینا ہے، بس ایک دفعہ شو آف ہینڈ کرا کے کرنا ہے. نہیں، وہ تو آپ کا بیلٹ پہ نام چلیں. بہرحال آپ کا اپنا ایک لاجک ہے، آپ نے مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے عمران خان کی. نہیں، مخالفت برائے مخالفت نہیں ہے. ایک سیکنڈ ٹھہرے. میں ان کی بات کو تب تسلیم کرتا، یعنی ان کے پاس تو ایویڈنس تھی کہ ان کی پارٹی کے 20 لوگ جو تھے وہ ووٹ بیچتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اور بقول ان کو اس لیے انہوں نے نکالا. تو یہ ان کی انٹینشن شو ہوتی کہ جب یہ نئی اسمبلی بن گئی تھی، یہ گورنمنٹ میں آگے تھے، آتے ساتھ سینٹ الیکشن ریفارمز لے کر آتے اور اس کو طے کرتے اور اس پر کوئی بات چیت ہوتی. یہ پہلے گیلری سے پلے کرنے کے لیے ایڈوائزری نیچر میں جاتے ہیں، پھر آگے آتے ہیں. آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. زرتاج گل شہلا رضا صاحب، آپ کو وارم ویلکم. زرتاج گل صاحبہ، مجھے یہ بتا دیجئے، یہ ساری باتیں تو ہو رہی ہیں، ایک تو بتا دیں کون سا فرینڈ آف عمران خان ہے جس کو بچانے کے لیے ترمیم لائی جا رہی ہے، اس کے بعد میں باقی چیزیں پوچھوں گا کیونکہ مجھے بھی تھوڑا لوگوں کو انہینس کرے. اور آپ لوگوں کی تو اس پہ ڈوئل نیشنلٹی میں بڑی کلیئر کٹ پالیسی تھی کہ یہ لوگ لائل ہی نہیں ہوتے، یہ ان کو کیبنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کو مشیر نہیں بننا چاہیے، ان کو فیصلہ سازی میں نہیں ہونا چاہیے. آج کون سے آپ کے ایسے دوست ہیں عمران خان صاحب کے جن کو بچانے کے لیے، لانے کے لیے جو ہے یہ ترمیم کی جا رہی ہے؟ زرتاج صاحبہ.
جی تھینک یو کامران، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج 26ویں آئینی ترمیم جو پیش کی گئی ہے اسمبلی میں، یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے ہی یہاں پہ ہو کر آئی تھی اور یہی ہی ڈیو پروسیس ہے۔ اب اس پہ جو اپوزیشن نے اس 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کی ہے، وہ شو کرتی ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے اور وہ حمایتی ہے ہارس ٹریڈنگ کی، اور اتنا شور وہ اس لیے مچا رہے ہیں کہ اپوزیشن کی یہ واحد جو سینٹ کا الیکشن ہوتا تھا، یہ ویسے تو اور بھی ان کے پاس طریقے تھے، لیکن سینٹ ان کی کمائی کا طریقہ تھا۔ اب وہ کمائی کے طریقے کے اوپر کیونکہ کوئی جی بالکل ان سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ باقاعدہ بولیاں کی بات کر رہی ہیں، ساری پیپلز پارٹی کس کی بات کر رہی ہیں؟ میں جس طریقے سے آج اپوزیشن شور مچا رہی ہے تو اسے تو میرا مقصد اپوزیشن ہی ہے، لیکن کامران صاحب آپ اس کو چھوڑ بھی دیں کہ اس میں کون کون شامل ہے۔ ویسے ہی جو نیشنل اسمبلی ہے یا جو پرائم منسٹر کا عہدہ ہے یا جو چیف منسٹرز ہیں، یہ تو ایک پارٹی کو شو کرتے ہیں جس کی اکثریت ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی جیسے پریزیڈنٹ ہاؤس ہو گیا، گورنر ہاؤسز ہو گئے، اسی طریقے سے جو اپر ہاؤس ہو گیا سینٹ، اس کی جو عزت اور وقار ہے وہ ایک سٹیٹ کی علامت ہے، اور اگر پاکستان کا آپ الیکشن نکالیں تو اس میں فیل ہوتا ہے کہ کوئی کیا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی قابل فخر جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن نہیں رہا۔ ہمیشہ سے ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی، ہمیشہ سے بولیاں لگتی تھی، اور یہاں تو یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ ہمارے تو چلے پرائم منسٹر عمران خان میں تو اس قدر جرت تھی کہ 20 لوگوں کو نکال دیا۔ ابھی ہی کچھ ٹائم پہلے سینٹ کے جو چیئرمین تھے صادق سنجرانی صاحب، جس کو ہمیں بہت عزت دینی چاہیے تھی، سٹیٹ کی علامت سینٹ چیئرمین، سب سے بڑی بات کہ چھوٹے صوبے سے منتخب ہو کے آئے تھے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کوئی اور صوبہ لیڈ کرے، بلوچستان جیسا چھوٹا صوبہ بھی ایک اچھی پوسٹ کے اوپر، ایک اچھی اس کے اوپر عزت وقار کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ تو جب یہ اس کے خلاف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں، میں آپ کو بھی بات بتانے والی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے کرا دیا، آپ نے ہارس ٹریڈنگ نہیں کی اس کے اندر۔ مجھے ایک بات سمجھائے زرداد کو صاحبہ، دیکھیں میری آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے ایک بات سمجھائے، جتنے صداقت و امانت سے آج یہ بل پیش ہو رہا ہے اور جتنے ہائیسٹ مورل پیڈسٹل پہ آپ کی گورنمنٹ اس وقت کھڑی ہوئی ہے کہ شو آف ہینڈ اور یہ بولیاں لگتی ہیں، کمائی کا طریقہ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، صادق سنجرانی جو تھے ان کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میجورٹی میں ہے سینٹ کے اندر، ان کو کانفیڈنس نہیں رہا، تو یہ کرشمہ کیسے ہوا کہ آپ کی چاہت کے مطابق، آپ کی پارٹی کی چاہت کے مطابق صادق سنجرانی جو تھے وہ وہاں سے ہل نہیں سکے؟ یعنی وہ آپ نے ہارس ٹریڈنگ نہیں کی، وہ آپ کریں اللہ کا کرشمہ ہو گیا، اور یہ کریں تو یہ کمائی کا طریقہ ہے، ہارس ٹریڈنگ ہے، آپ کریں تو نہیں ہے۔ آپ نے تو خود اس میں مبینہ طور پہ بڑی ہیوج لائلٹیز خریدی ہوئی ہیں، چاہے پیسوں سے خریدی ہیں یا انفلوئنس کے ذریعے خریدی ہیں، کچھ تو ہوا ہے نا اس کے اندر۔ آپ تو خود مجرم ہیں اس سارے معاملے کے، سیاسی مجرم، سینٹ کے الیکشن کا جب وہ چیئرمین کا دیکھیے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا۔ جی اب آپ میری آواز سن لیں۔ اب بات یہ کہ جو اس کا جواب کہ کس کس سینیٹر بکے، بھائی ہمارے تو نہیں بکے تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے، اور مجھے جہاں تک یاد ہے خریدنے والا اور بکنے والا دونوں ہی برابر کے مجرم ہیں، رشوت دینے والا لینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں۔ آپ کو یہ کس نے نیریٹو آدھا دے دیا؟ آپ بھی تو مجرم ہے نا، آپ کے حق میں صحیح فرمایا آپ نے، جی صحیح فرمایا، آپ سن لیں میری بات۔ اب بات یہ ہے کہ اس کی صفوں کے اندر چور ہے، جی اگر آپ کائنڈلی میری بات مکمل کرنے دیں، جو سینٹ کے الیکشن میں صادق سنجرانی صاحب کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا اور اس میں بری طریقے سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی تھی، اپنے سینیٹرز یہ خود ڈھونڈ رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، ہم اپنے جو سینیٹرز ہیں ان کو بتائیں گے کہ ہمارے سینیٹر کون کون تھے جس نے ان کے کہنے پہ ووٹ نہیں ڈالا۔ اچھا، اس کا رسپانسیبل تو ان پارٹیوں کو ہونا چاہیے تھے جو اپنی صفوں میں بندے تلاش نہیں کر سکے، یا اتنی اخلاقی جرت ہی نہیں تھی پرائم منسٹر عمران خان کی طرح کہ اپنے ایم پی اے صاحبان کا بنا سکے، تو یہ تو اپنے سینیٹرز کا نہیں بتا سکے۔ لیکن میں اس سے آگے بڑھ کے بات کر رہی ہوں، آپ جو بار بار ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں، دیکھیے پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن دیکھیں کہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ ہم ٹرانسپیرنسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دھاندلی زدہ الیکشن نہ ہو، اور یہ جو بار بات کرے کہ جو طریقہ کار یہ ہوگا وہ کہ بھائی ہم کہہ رہے ہیں آئیڈینٹیفائیبل ووٹ ہونا چاہیے، آپ جی میں آپ سے بتاؤں کہ آپ سے میں ایگری کرتا ہوں زرتاج صاحبہ، ایک بات پہ میں ایگری کرتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی رپورٹ نے جو کرپشن میں آپ لوگوں کو ٹاپ پہ رکھا ہے، یعنی کہ نواز شریف کو بھی آپ لوگ پیچھے چھوڑ گئے، تو واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ اس ملک میں اتنی کرپشن ہے آپ کی پارٹی کے انڈر، اتنی کرپشن ہے کہ یہی بل آنا چاہیے تاکہ سینٹ کے الیکشن میں کرپشن نہ ہو۔ جہاں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں
کہ کیونکہ آپ کی گورنمنٹ نہ سینٹ کا جو لو کانفیڈنس کا الیکشن ہوا اس میں کرپشن روک سکی، نہ اوورال آپ کرپشن روک سکے، نہ آپ کسی بھی پیرامیٹر کے تحت انٹرنیشنل کرپشن روک پا رہے ہیں، بلکہ آج تو اکانومسٹ نے کہا ہے کہ یو آر اے ہائبرڈ ڈیموکریسی کی ورسٹ فارم، نائجیریا اور بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا کر دیا آپ کو۔ تو ایسے موقع میں اتنی فریجائل ڈیموکریسی جس پارٹی کے انڈر ہو تو وہاں واقعی ایسی ترمیم آنی چاہیے تاکہ کم از کم یہاں کرپشن نہ ہو۔ یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے شیلا رضا صاحبہ۔ نہیں، آپ کو جواب تو میرا سننا چاہیے، نہیں آپ کو میرا جواب سننا چاہیے۔ کامران دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو میرا اس لیے جی مہربانی جی۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ جو ڈیموکریسی کی مثال ہے نا، وہ آج آپ نے ڈیموکریسی کی مثال دیکھ لی۔ آج آغا رفیع اللہ صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے ہماری جو ایم این اے ہیں شاہین سیف اللہ، اس کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ آج اسپیکر کے منہ پہ جو ہے وہ سارا ایجنڈا پھاڑ کے پھینکا گیا۔ آج پھر جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے ان کے جو ایم این ایس تھے وہ چھلانگ لگا کے صرف اس لیے وہاں پہ شور مچا رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشن میں خرید و فروخت، جی بالکل، آپ دیکھیے گا نا کہ خرید و فروخت جو ہے وہ بند نہ ہو، ان کی ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہے، ان کی بولیاں لگتی رہیں، یہ اپنی کمائی کا ذریعہ بناتے رہیں۔ تو اگر آپ اس کو ڈیموکریسی کہتے تو آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ نہیں میں تو صحیح کہہ رہا ہوں، جو پوزیشن ہے ہماری پاکستان کی اس وقت کرپشن کو لے کے آپ لوگوں کی گورنمنٹ میں، جو میں نے پوزیشن آپ کو بتا دی ہے، جی جب آپ پوزیشن میں نے بھی آپ کو بتا دی ہے، آپ کو بات بچانا ہے، آپ نے اصل میں تو بھولا ہوا تھا، آپ نے کہا کہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، تو مجھے ٹرانسپیرنسی رپورٹ یاد آ گئی۔ اب میں اگر آپ کی اجازت ہو حکومت کی تو میں آپ کو رپورٹ بتا دیتی ہوں نا ضرور، لیکن کیا بتائیں گے اس میں آپ کو بتانے کے لیے کیا ہے بتا دیں؟ جی بتائیں۔ جی بالکل میرے پاس ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں آپ کہیں مجھے یہ بات بتا دیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر، ان کی کابینہ کے منسٹر کے اوپر، ان کی چیف منسٹر کے اوپر کسی کے اوپر 1 روپے کی ایک قدغن یا کوئی 1 روپے کا فراڈ ہے؟ اگر فراڈ نکلتا ہے تو آئی ایم سوری ٹو سے وہ تو کھوکر پیلس سے نکلتا ہے، وہ تو دانیال عزیز کا نکلتا ہے، وہ تو عابد شیر علی کا نکلتا ہے، اور ہر رساگیر، ہر قبضہ مافیا، ہر منشیات فروش، ہر رساگیر بیواؤں، پورا سن لیں، بیواؤں کی اور زمینوں پہ، یتیموں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والا تو پارٹی کا سرمایہ مریم باجی کہتی ہے، پی ایم ایل این کا ہے۔ موقع تو دیں، جی بالکل، ان بیچاروں کو بھی تو موقع دیں۔ آپ میرے اوپر کویسچن پہ کویسچن کر رہے تو میں نے آپ کو جواب دیا نا کہ ہر رساگیر قبضہ مافیا تو پی ایم ایل این کا سرمایہ ہے۔ آپ دریا کو کوزیں بند کرتی ہیں زرتاج صاحب، آپ کو کس نے کہا کہ آپ تو پہلے جملے میں جواب دے جاتی ہیں؟ میں تو مان گیا آپ نے جواب دے دیا ہے، اب میں ذرا آگے چلوں تھوڑا سا اگر۔ یہ تو آپ کی بہت مہربانی ہے۔ نہیں آپ کی مہربانی ہے، کمال آپ کا، آپ کے دلائل کا۔ شہرا رضا صاحبہ بات یہ ہے، اگر آپ نے میری تعریف کی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے۔ جی نہیں میں تعریف ہی کی ہے۔ شہرا رضا صاحبہ بات یہ ہے کہ کمائی کا طریقہ آپ نے بنایا ہوا ہے، سینٹ کے الیکشن کو بنایا ہوا تھا یا بنایا ہوا ہے، بولیاں لگتی ہیں اس میں کوئی، یہ زرتاج صاحبہ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ اور بات ہے کہ انہوں نے بھی وہی کام کیا انڈائریکٹلی جب آپ نے سنجرانی صاحب کو چینج کرنا تھا، لیکن چلے ان کو بھی نصیحت ہوگی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تو ایگری کریں نا، اگر آپ کرپشن کے خلاف ہیں سینٹ میں الیکشن کے، تو آپ اس ترمیم کے ساتھ کھڑے ہوں، عمران خان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، ترمیم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ شیلا صاحبہ شکریہ کامران، میں نے بڑے اچھے جوابات سنے، اور ایک بات تو کنفرم ہے کہ صادق سنجرانی کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی اس میں بکاؤ مال تو چلے نہیں مل سکا، بک گیا، خریدار کنفرم ہے کہ کون ہے، لعنت ہے اس خریدار پہ۔ خیر میں یہاں آ جاتی ہوں کہ آپ ہاں جی اپنے سینیٹر پہ لعنت بھیجیں، بالکل بھیجیں، اللہ بھیج رہا ہے، اللہ بھیج رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہی ہوں، اللہ تو دوسخی کہہ رہا ہے، میں دوسخی پہ لعنت بیڑا بھیجوں۔ اچھا اب میں آ جاتی ہوں، دونوں بھیجیں، آپ کے سینیٹرز بک گئے تھے نا، دونوں بھیجیں آپ۔ آئین میں نے تو کہا نا کہ بکاؤ مال پہ اللہ تو دونوں کو کہہ رہا ہے، اب وہ پتہ نہیں چل رہا کون ہے، لیکن خریدار تو پتہ ہے نا کون ہے۔ لعنتیں بھیج رہی ہیں آپ، بھیجیں بھائی، سینٹ میں آپ کے سینیٹر کو کہہ رہے ہیں آپ بھیجیں۔ کامران صاحب جی شیلا صاحب، کامران صاحب آپ انہیں خاموش کریں، میں دونوں پہ بھیج رہی ہوں، وہ نہ معلوم ہے ان پہ لعنت، لیکن جو خریدار ہے وہ معلوم ہے اس پہ لعنت۔ سینیٹرز کے اوپر اب میں آ جاتی ہوں آپ کے سوال کے جواب پہ۔ آپ لانتے بالکل، لیکن خریدار پہ مہا لعنت، 100 لعنت، 1000 لعنت۔ خیر میں کروڑوں لعنتیں ڈال دی، لعنتوں سے آگے چلے اب ذرا، شاید اس کے پیسے آپ نے خود بیچنے کے لیے لعنت۔ یہ دیکھیں یہ ان کی اب زبان ہوگی، لعنت کے علاوہ ان کے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، یہ خاموش کر دے۔ آپ ڈیفینسو نہ ہو، جسے اللہ تعالیٰ دوسری کہہ رہا ہے، جسے اللہ تعالیٰ دوسری کہہ رہا ہے میں اس پہ لعنت بھیجوں گی، جسے اللہ تعالیٰ دوسری کہہ رہا ہے میں اس پہ لعنت بھیجوں گی۔
شائلہ صاحبہ آپ پورے جس پہ چاہے لعنت بھیجیں اس لعنت سے آگے تو چلیں. آپ کے سینیٹرز ہیں, بھیجیں لعنت کے بعد آگے آپ انہیں خاموش کریں نا. کنڈکٹ زرتاج صاحبہ ہو گیا, آپ نے ان کے سینیٹرز کو لعنتی کہہ دیا, انہوں نے آپ کو کہہ دیا لعنتی, آپ کے سینیٹرز کو, یا جنہوں نے یہ کام کیا. اب آگے چلتے میں نے ہیں. نہیں کہا, میں معاملہ اس طرح کی برابر زبان پہ نہیں ہو گیا. استعمال کرتی, میں اس طرح کی زبان نہیں استعمال چلے معاملہ برابر پہ ہو گیا. شائلہ صاحبہ چلے گا, پروڈیوسر صاحب شائلہ صاحبہ کو سنوا دیں. اگر یہ بولیں گی میں ان کی باری میں اتنا بولوں گی کہ یہ بات ہی نہیں کر سکیں گے. یہ بات صحیح ہے. اور پھر میرا اور ولی صاحب کا کیا ہوگا؟ جی شائلہ صاحبہ فرمائیے. ہاں, آئین کو جس نے سنجیدگی سے پڑھا ہے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ ایک مرحلے میں نہیں ہوتا. اس میں کئی چوائسز کیٹیگریز کر کے چوائسز کرتے ہیں. ایک آدمی ایک ووٹر جو ہے وہ 4 دفعہ اپنے ووٹ کا استعمال کرتا ہے. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر ہم اس طرح سے یہ کریں گے, اس پہ اس وقت جو وقت رہ گیا ہے اس میں ترمیم اس طرح سے نہیں آ سکتی. اگر ان کا کام تھا کہ ان کو کہا تھا سب نے کہ قدم بڑھاؤ عمران, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور انہوں نے 90 دن میں دعویٰ کیا تھا کہ سب کچھ بدل دیں گے. 900 دن ہو گئے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو اب اس وقت یہ ایک کمپلیکیٹڈ طریقہ ہے, اسی لیے اس پہ ہڈن رکھی گئی ہے. اس میں ہم سب چاہتے ہیں ٹرانسپیرنسی ہو, لیکن اس کا طریقہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ خواتین کی جیسے ریزرو سیٹ ہوتی ہے آپ اس طریقے میں اس کو لے جانا چاہ رہے ہیں. اس پہ ایک کمپریہنسو سیٹنگ ہوگی, سارے لوگ بیٹھیں گے جو آؤٹ آف اسمبلی ہیں ان کو بھی ایز شائلہ صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے, میرا ایک سوال ہے آپ سے, اور وہ بیٹھے جائے جی اور وہ بیٹھے. یہ اس وقت صحیح نہیں کر رہے. جو ایک سمری نہ لکھ سکے ایکسٹینشن کی, وہ اتنی جلدی میں کیسے سب کچھ ہو جائے گا؟ تو اس وقت یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ یہ تو داد دینا کہ عمران خان جو ہے 50 کروڑ بولی نہ لگائیں اینول ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ. 50 کروڑ بولی نہ لگائیں. یہ وہ فنڈ ہے جس کے خلاف تھے عمران خان, لیکن مسلسل جب سے اپنی گورنمنٹ آئی ہے ایم این ایز ایم پی ایس کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے دے رہے ہیں. اور اب انہوں نے سینیٹرز کی بولی 50 کروڑ لگائی ہے. ڈر کس بات کا؟ آپ کے ساتھ تو سب ہیں. رائٹ. لیکن میں آپ اس طرح کی جاننا چاہتا تھا کہ صادق سنجرانی کے معاملے میں تو آپ کو بھی دھچکا لگا, اور آبویسلی آپ لوگ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا. تو یہ اس کو ایک طریقہ تو نکالا جا سکتا ہے کہ شو آف ہینڈ نہ ہو تو ٹھیک ہے, جیسا ریزرو سیٹس ہیں اس طرح یا تو نکال دیا جائے نوٹیفیکیشن, یا آپ بیلٹ کے اوپر نام دے دیں ہر اس سینیٹر کا جو, یا ہر اس لیجسلیٹر کا جو ووٹنگ میں حصہ لے رہا ہے, تاکہ پتہ ہو اسے ووٹ کہاں کاسٹ کیا ہے. اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہونی چاہیے, اس میں آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اچھا, صادق سنجرانی کے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ آج کا خوش کرنے والا تجزیہ نگار جو ہے وہ یہ کہے کہ اپوزیشن کو دھچکا لگا, لیکن تاریخ کو جو حقیقت کی نظر سے دیکھتا ہے وہ یہ دیکھے گا کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن تھا یہ عکاسی کر رہا ہے کہ 2018 کے جنرل الیکشنز کو کس طرح سے جو ہے وہ خراب کیا گیا. اور اس الیکشن میں سب نے دیکھا کہ جب تک کھڑے ہونا تھا, جب تک کھڑے ہو کر لوگوں کو اپنی لائلٹی شو کرنی تھی وہ اپنی پارٹیز کے ساتھ رہے, لیکن جیسے ہی وہ ہڈن ووٹنگ تھی ان کے ضمیر زندہ ہو گئے, وہ لاشیں کھڑی ہوئی تھیں. تو یہ ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ وعدہ کر چکے ہیں, اپنے آپ سے عہد کر چکے ہیں کہ ہم ٹرانسپیرنسی کی طرف جائیں گے, لیکن آئینی ترمیم کے ذریعے ہوگا. یہ کوئی سپریم کورٹ اس پہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ ترمیم ہی کرنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ بھی. چلے میں ایک بریک کے لیے جاؤں گا, لیکن بریک میں جانے سے پہلے میں چاہ رہا تھا, زرتاج صاحبہ نے کہا کہ جی پرائم منسٹر کے متعلق تو کوئی بات نہیں کی گئی ٹرانسپیرنسی رپورٹ میں. آپ بجا فرما رہی ہیں, لیکن ٹرانسپیرنسی رپورٹ میں کبھی بھی انڈیویجول کے اوپر بات نہیں کی جاتی. ٹرانسپیرنسی رپورٹ کی اہمیت کیا ہے, جس میں آپ کرپشن میں جو ہے نواز شریف کو پیچھے چھوڑ گئے پرسیپشن وائز, اور اس کی اہمیت کیا تھی اس سے پہلے آپ کے چیئرمین اور پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر کے لیے, وہ سنتے ہوئے بریک میں جائیں. اس کے بعد میں واپس ضرور آؤں گا, کیونکہ سپریم کورٹ نے ترقیاتی فنڈ کا مسئلہ بھی بہت زیادہ اٹھایا ہے, اور لوگوں کے نزدیک تاثر یہ کہ پرائم منسٹر جو ہے سیاسی رشوت کے طور پہ, مبینہ طور پہ گورنمنٹ جو ہے یہ ترقیاتی فنڈ دے رہی ہے. لیکن حیران کن بات یہ کہ نون لیگ تو ترقیاتی فنڈ کی حامی رہی ہے, وہ اس کو اپوز کیوں کر رہی ہے. لیکن پہلے زرتاج صاحبہ کے لیے جو وہ کہہ رہی تھی کہ ٹرانسپیرنسی رپورٹ میں عمران خان صاحب نے بات دی آئی, ٹرانسپیرنسی رپورٹ ہوتی کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, ذرا ان کے اپنے چیئرمین اور پرائم منسٹر کی زبانی سن کے بریک پہ جائیے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ہے کہ پاکستان نے ماشاءاللہ ایک ہی جگہ ترقی کی ہے, اور وہ کرپشن میں ترقی کی ہے. جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے دیتی ہے. پاکستان کی حکومت دنیا کی کرپٹ ترین حکومتوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سمجھی جاتی ہے. Viewers, a very warm welcome back to this show.
اس وقت حکومت جو ہے جتنی ہائی رائٹ کے اوپر ہے اس میں بہت زیادہ قصور جو ہے وہ میرے دو پینلسٹ جو ہیں ان کا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ غبارہ ہوا میں چھوڑیں ہی نہ, جیسے تحریک کا غبارہ, استعفوں کا 31 جنوری ڈیڈ لائن, تباہ کر دیں گے, برباد کر دیں گے, عمران خان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے تو چلے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایک آپ غبارہ چھوڑیں اور اس کے غبارہ اس کے بعد وہ خود ٹھس ہو جائے تو پھر جو ہے جس کے خلاف غبارہ چھوڑا ہوتا ہے وہ پورا آسمان بن جاتا ہے. جو سب پرائم منسٹر صاحب بنے ہوئے ہیں, صحیح کریں غلط کریں, پی ڈی ایم کی تحریک کی ناکامی نے ان کو ایک تقویت دی ہے. ملک صاحب کل آپ کے پاس ہے کیا, رہ کیا گیا ہے؟ 4 تاریخ کو آپ جو مل رہے ہیں آپس میں, کیا بلاول بھٹو صاحب سے آپ لوگ جو ہے وہ نمبر مانگیں گے تحریک عدم اعتماد کے کتنے ہیں, یا آپ اپنا دھرنا اور لانگ مارچ کا پروگرام پیش کریں گے؟ اگر دونوں باتیں نہیں منتی تو کل بالکل ختم ہو جائے گا باضابطہ طور پہ پی ڈی ایم کی تحریک. نہیں, کارن میرا یہ خیال ہے کہ پی ڈی ایم تو بہر صورت اس جدوجہد میں اکٹھی رہے گی, اور یہ جو ایک پی ڈی ایم کا پروگرام تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس میں اس کی جو پہلی فیز تھی وہ جلسوں جلوسوں کی تھی. ڈس ایگریمنٹ ہے, ٹھیک ہے, درست ہے یہ بات کہ غالباً مسلم لیگ نون اس چیز پہ اصرار کرتی ہے کہ فوراً استعفے دے دیں. پیپلز پارٹی کا خیال ہے. ملک صاحب آپ کی پوری پارٹی استعفے دینے کے لیے تیار ہے؟ ویسے آپس کی بات ہے کیونکہ آپ کے ابھی اگلے دن 5 دن جو ہے 5 لوگوں نے جو ہے مریم نواز کو لیڈر ماننے سے انکار کر دیا, پریس کانفرنس کی ہوئی تھی. آپ کے سارے ایم این ایز اسپیکر کے سامنے جا کے اس صلاحیت ہے ان میں کہ وہ استعفے مان بھی لیں گے جو دیں گے وہ واٹس ایپ کے ذریعے دیے ہوئے؟ دیکھیے کامران صاحب, جب یہ استعفوں کے لیے پارٹی نے کال دی تو ہماری پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے تمام ممبران, کوئی ایک بھی پیچھے نہیں تھا, سب کے سب نے لیونگ اسائیڈ. سر سوری, میں اپنا سوال ریفریش کرتا ہوں. میں مانتا ہوں آپ کے سارے استعفے آ چکے ہیں, لیکن استعفے دینے کے لیے اسپیکر کے سامنے جا کے ماننا پڑتا ہے کہ جی ہم نے استعفیٰ دیا ہے. وہ دے لیں گے آپ کے سارے ممبرز, یا وہ بھی آپ کے ساتھ پورے آن بورڈ نہیں ہیں سب؟ اچھا دیکھیں, میں جو ماحول آپ کو اپنی پارلیمانی پارٹی میٹنگ کا آپ کے سامنے رکھنے لگا تھا اس میں یہ تھا کہ اگر پارٹی یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی لیڈرشپ سے کہ آپ یہ استعفے اپنے پاس کیوں لے رہے ہیں, اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو یہ استعفے ہم اسپیکر کو اسٹریٹ اوے دیتے ہیں جا کے. یہ وہاں پہ یہ ایک باقاعدہ بحث تھی, اور اس چیز کو پھر ان لیڈرشپ نے کہا کیونکہ یہ معاملہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ طے ہوا ہے اور اس میں یہ طے پایا ہے کہ آپ ابھی صرف لیڈرشپ کو دیں گے, تو اس لیے یہ ہم مرحلہ وار چیزوں کو لے کر آگے لیکن سر وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے برملہ جن 2 ایم این ایس کو کہا کہ آپ نے اگر استعفیٰ دے دیا تو اب جا کے اسپیکر کے سامنے مان لیں ان استعفوں کو, تو وہ 2 بھی انہوں نے مریم نواز کی بات پہ لبیک نہیں کہا. تو کیا پرابلم یہ تو نہیں ہے کہ مریم نواز کی لیڈرشپ کا ایشو ہے؟ دیا ہی نہیں تھا. نہیں کامران, نہیں دیکھیں وہ بیسیکلی وہ ایشو کیا تھا. شیلا صاحب آپ استعفوں کے متعلق بڑا ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں کیونکہ آپ چاہتی ہیں ان فرسٹ پلیس یہ سب کچھ ہو. برحال میں آتا ہوں آپ کی طرف. جی جی ملک صاحب, وہ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ چکر میں جو آپ لوگ آئے ہیں نا انہوں نے آپ کو گن چکر بنا دیا ہے. جی جی نہیں دیکھیں, معاملہ یہ ہے کامران صاحب, معاملہ یہ تھا کہ اس میں وہ واٹس ایپ میں سے کسی نے وہ نکالے, پرنٹ آؤٹ کیا اور وہ جا کے اسپیکر کو دے دیے. اب جب پی ڈی ایم کا فیصلہ یہ تھا کہ جب یہ استعفے اپنی لیڈرشپس کو دیے جائیں تو یہ تو وہاں پر اس کی تو باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے تھی کہ اسپیکر تک جو پہنچائی. اچھا جی, میں تھوڑا آڈیو کا ایک پرابلم ہو رہا ہے ملک صاحب, میں یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد میں دوبارہ آتے ہیں اسی پروگرام میں, ایک بریک لیں گے. ویورز ویلکم بیک. شہلا رضا صاحبہ, اس سے پہلے میں زرتاج گل صاحبہ کے پاس جاؤں, ذرا یہ سمجھا دیجیے, آپ کے پاس تحریک عدم اعتماد کی آپشن ہے, اتنی ناگزیر گورنمنٹ ہو گئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو ہٹنا چاہیے, اس کی وہ نمبر ہے آپ کے پاس بیسکلی, کل آپ پیش کریں گے بلاول بھٹو صاحب؟ جی ہاں, ہم نے کافی اس پہ محنت کی ہے اور ہم یہ کر بھی رہے ہیں, لیکن میں ایک بات کلیریفائی کر دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم نے تحریک شروع کی اس کے کئی مرحلے اس میں باقاعدہ واضح کیے گئے, جس میں پہلے مرحلے میں جلسے تھے, پھر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر مختلف مظاہرے تھے, پھر علامتی دھرنے تھے, پھر لانگ مارچ تھی, اور اگر یہ سب سے کام نہ ہوا تو پھر دھرنے, تو پھر جو ہے استعفیٰ تھا. استعفے ہم نے ضرور جمع کیے, لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس سے پہلے جو حالات ہو گئے کہ ہمارے استعفوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو یہ حالات تو بالکل ٹھیک چل رہے ہیں جی, گورنمنٹ کے حالات تو بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. دے چکے, کیا حالات غلط ہیں؟ پرویز خٹک جو 12 دسمبر کو 12 تاریخ کو 2012 میں پارٹی میں آئے, وہ کہتے ہیں یہ حکومت میں جب چاہے گرا دوں. وزیر اعظم کو 50 کروڑ لگانے پڑ رہے ہیں,
پنجاب کے بڑے ڈاکو کے بھائی کے قدموں میں بیٹھ کے کہا جا رہا ہے، مجھے آپ ایسا ہی سمجھیں سندھ کے جو فیڈرل کے منصوبے تھے انہیں ختم کر کے ایم کیو ایم اور پی ٹی ترقیاتی آئی فنڈ میں گورنمنٹ پیسہ دے رہی ہے، میں نے اس کو آپ کو خوش ہونا چاہیے شیلا صاحبہ، لوگوں کی زندگیاں سنور رہی ہیں، پرابلم کیا ہے؟ وہ لگیں گے تو خوش ہوں گے نا، وہ یہی آپ تو کو پتہ بتا نہیں کون سا رہی تجربہ ہوا ہے کہ جو پیسے جاتے ہیں وہ لگتے نہیں ہیں، وہ لگ نہیں رہے، لگیں گے، صاف شفاف تحریک انصاف دے رہی ہے، نہیں لگ رہے نا، نہیں لگ رہے، ابھی تو دینے شروع کیے ہیں۔ 7 سال سے ایک بی آر ٹی بن رہا ہے، 7 سال سے ایک بی آر ٹی بن رہا ہے، 7 سال سے، اور اس کے جو ہے اسٹیشنز کی خبر آ رہی ہے اور اس پہ بس چلنے کے بجائے جل رہی ہے۔ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کتنی ہے، پیٹرول کی قیمت 5ویں دفعہ بڑھی ہے، جی 3 دفعہ بڑھ چکی ہے ایک مہینے میں۔ اب زرتاج گل صاحبہ مجھے صرف یہ سمجھا دیجئے کہ کال و فیل میں تضاد جو ہے وہ تو نہ کسی ریاست مدینہ کا کریڈٹ ہے یا اس کا شعار ہے، نہ یہ ویسے کسی سیولائز ورلڈ میں ہوتا ہے۔ آج عمران خان صاحب سپریم کورٹ بھی ان سے پوچھ رہی ہے، پہلی بات تو بلدیاتی الیکشن آپ نے نہیں کرائے، آپ کہتے تھے کہ جی ترقیاتی فنڈ جو ہے یہ ایم این ایس کو دینا سیاسی رشوت ہوتا ہے، جو آپ اب دینے لگے ہیں بیسکلی، اور یہ بلدیاتی لیول پہ لوکل لیول پہ فنڈز ٹرانسفر، آپ نے پہلے پنجاب کا نظام جو کہ بڑا ٹوٹا پھوٹا سسٹم تھا اس کو 1 سال پہلے ہی تحلیل کر دیا، اس کے بعد اب سپریم کورٹ آپ سے بار بار پوچھ رہی ہے چیف الیکشن کمشنر کو بلا کے کہ اس کو کیوں نہیں یہاں الیکشن کرائے جا رہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں کرا رہے کہ آپ کو پتہ آپ کی اتنی پور گورننس ہے 2.5 سال کی کہ آپ کا پتہ ہی صاف ہو جائے گا نیچے سے آپ الیکشن نہیں کروا رہے۔ تو یہ تو کال آف فیل میں بڑا تضاد ہے، بلدیاتی الیکشن آپ نہیں کروا رہے، نظام آپ نے ختم کر دیا، ترقیاتی فنڈ آپ اپنی پالیسی کے برعکس ایم این ایس کو دے رہے ہیں جن کو آپ سیاسی رشوت کہا کرتے تھے۔ کیا کال آف فیل میں ہم آہنگی ایز گورنمنٹ کے کریڈیبلٹی ہے؟ اچھا جی کامران صاحب، پہلے تو میں ذرا کل 4 فروری ہے اور کل انہوں نے ملنا ہے، تو میں ذرا پہلے اس پہ آپ کو بتا دوں کہ جو پی ڈی ایم نا، جس کا انہوں نے کہا کہ جی بڑے ان کے کوئی نظریات ہیں، پی ڈی ایم بیسکلی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے لیے آکسیجن ثابت ہوئی ہے، ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ثابت ہوئی ہے۔ اب کل 4 تاریخ کو ان کی دوبارہ سے بیٹھک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے یوم شرمندگی بنا رہے ہوں، کیونکہ ان کو تو نہ سڑکوں پہ کوئی پذیرائی ملی، نہ اینٹی اسٹیٹ بیانیے کے اوپر ان کو کوئی پذیرائی ملی، نہ ان کے جلسے کے لیے نکلے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل 4 فروری کو یہ یوم فاتحہ رکھ لیں پی ڈی ایم کا، اس کے اوپر شاید ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 4 فروری کو کل پی ڈی ایم جو ہے وہ اجتماعی بددعا کا دن رکھ لیں، وہ تو آپ کو خوشی ہوئی آکسیجن مل گیا، میرے سوالوں کا جواب دے دیں۔ کال آف فیل میں تضاد جو آپ کی جی میں دے رہی ہوں، جی میں دے رہی ہوں۔ اچھا جی، تو جب بھی ہو گئی تھی جب کا ہماری تیاری نہیں تھی، ہمیں حکومت مل گئی۔ اچھا جی، اب میں ذرا آگے آتی ہوں کہ 13 سال سے کنزیگیٹیو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کیا یہ ایکسپائری ڈیٹ پہ چل رہے ہیں؟ ان کو 14 ٹریلین 14,000 ارب پچھلے 10 سال میں ملے، 1,800 ارب میں نے آپ سے سوال کچھ اور کیا، وقت کم ہے، زرتاج صاحبہ پلیز میرے سوال کا جواب دے دیں۔ 7 سال میں ایک بی آر ٹی، میں حاضر ہوں، 7 سال میں ایک بی آر ٹی، ذرا بتائیں گے زرتاج صاحبہ پھر آپ کہتی ہیں کہ موقع نہیں ملتا، جو سوال ہے اس کا تو جواب دینا آپ پلیز۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن آپ نے نہیں کرایا، آپ کے کال آف فیل کے تضاد سیاسی رشوت کے طور پہ آج آپ وہ دے رہے ہیں ایم این ایس کو، جی فرمائیں۔ اچھا، میں پھر بھی اپنا آرگیومنٹ کمپلیٹ کروں گی۔ تو 13 سال سے کنزیگیٹیو سندھ میں ان کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، یہ ایکسپائری ڈیٹ پہ چل رہے ہیں، ذرا یہ بتانا پسند فرمائیں گے جس طریقے سے یہ چیخ رہی ہے اور لانتے بھیج رہی ہے لوگوں کے اوپر، ادھر بھی ذرا لانتے بھیجیں کہ 14 ٹریلین میں آپ نے کتے کے کاٹنے کی کتنی ویکسین خریدی، 14 ٹریلین میں لڑکانہ میں کتنے لوگوں کا آپ نے ایڈز والوں کا علاج کروایا، 14 ٹریلین میں آپ نے جو 10 ارب کی گندم چوری کی چوہے کھا گئے، یہ تو برے لوگ ہیں، آپ اچھے لوگوں سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ آپ کا روشن یہ برے لوگ ہیں آپ کے بقول، 13 سال سے حکومت کا حصہ ہے، ویکسین نہیں ہے، ان کے پاس لانتی سینیٹرز ہیں بقول آپ کے، آپ چھوڑیں ان کو، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان سے میں کچھ سوال، آپ کی بات ہو رہی ہے، میں نے آپ سے نہ کتے کا سوال کیا نہ لعنت کا سوال کیا، میں نے پوچھا کہ آپ کے کال آف فیل میں تضاد ہے، اس کا جواب تو دے دینا آپ پلیز۔ اچھا، میں مانتی ہوں کہ لعنت اور کتے کا سوال آپ شیلا بی بی سے کریں گے کیونکہ انہوں نے پورا پروگرام اسی پہ گزار دیا، تو میں ذرا ان کو بتا رہی ہوں، میں ذرا ان کو پوچھ رہی ہوں کہ 2.5 ارب ابھی انہوں نے پینشنر کے کھائے ہیں، 2.5 ارب انہوں نے ابھی پینشنر کے کھائے ہیں۔ اچھا اب رک جائے آپ ذرا، شیلا صاحبہ آپ تو بڑی اتنا بڑا اس کو جو آپ پہ الزامات کی فہرست لگا رہی ہے زرتاج صاحبہ اور پرائم منسٹر، آپ تو اللہ کا عذاب ہے، وہ پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں آفیشل اللہ کا عذاب ہے۔ جی جواب دیں،
دیں جواب. اچھا اور ملک صاحب سنیں گے. 37 لوگ جو کراچی میں شہید ہو گئے اربن فلڈنگ میں، یہ بتائیں گے کہ وہ کس طرح. شیلا صاحبہ کو سن لیں یار، ایک بندہ بولے نا سیولائز طریقے سے بات ہو، ہمیں تو ایک بندے کو بلانا چاہیے. جی جی شیلا صاحبہ بولیں. ایک تو ان کو یہ پتا ہونی چاہیے کہ ہر کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہوتی، پاگل کتے کی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ پاگل کتوں نے کاٹا ہے لاہور میں. اور ایک ان کو بات بتاؤں، پاگل کتے کاٹنے کی ویکسین بھارت سے خریدی جاتی ہے، جو آپ کی ناکام حکومت نہیں خرید سکی. لیکن سندھ کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا کہ ہم نے اینٹی وینم یعنی کہ سانپ کے زہر کی اور کتے کاٹنے کی ویکسین بنا دی ہے. آپ کو لینے ہیں تو لے لیں. پاگل کتوں کا بھی فیڈرل گورنمنٹ کو علاج کرنا چاہیے. نہیں، اب آپ چپ ہو جائے نا، میں جواب دے رہی ہوں نا آپ کو. آپ نے جواب دے دیا، آپ نے بتا رہی ہوں کیونکہ وہ آپ کے اطراف میں بیٹھے. اچھا اب جواب لے لیں نا، تسلی رکھے نا، تسلی رکھے. ایک بریک لوں گا میں، ایک بریک، اس کے بعد جواب دے دیجئے. ایک بریک. ویورز، بڑے اہم ترین سوالات کے جواب میں آپ کے لیے نہیں لے سکا. آبویسلی بات چلے گئی کتوں پہ اور لانتوں کے اوپر، لیکن پاکستان کی اگر آج کی آپ پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھ لیں تو وہ بھی بڑی ہی شاندار تھی. آج کا پروگرام اس کو ریپرزینٹ بھی کر رہا ہے جو ٹاک ہوئی. کل تک لیے دیجیے اجازت.